جی السلام علیکم. میں نظر عباس لندن سے. 25 سپٹمبر دن ہفتے کا. سر یہ پکچر آئی مجھے بڑی اٹریکٹ کی ہے، فیسینیٹ کی بڑی پکچر یہ ہے. یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی فیسینیٹ کی مجھے. ان لوگوں کو ہم جو اوورسیز ہیں، جو باہر رہتے ہیں، وی نو دا سسٹم ہاؤ دس ورکس. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا، یہ جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں کس طرح چل رہی ہیں. یہ لوگوں کو الو کا پٹھا بناتے ہیں یہ اس قسم کی پکچر یہ دکھا کے. آپ یقین کریں کہ یہ شخص جو ادھر کھڑا ہے، ایک سائڈ پہ، دونوں کی سائڈ پہ کھڑے ہیں شہباز شریف کے، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ بندہ کرمنل ہے. وہ اپنے ساتھ اس کو تصویریں کھچا رہے ہیں کیونکہ یہ احساس کمتری کے شکار لوگ ہیں. سیلف سٹیم نہیں ہے، خودداری نہیں ہے ان میں. ان کے ساتھ یہ بڑے تصویریں کھچا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خوش ہوگا، یہ پیچھے جا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرے گا. جی کہ مجھے بائیڈن ملا تھا، اور بائیڈن آپ یقین کریں کہ اپنے ملک میں کسی کرمنل کے ساتھ پکچر نہیں کھنچوائے گا، نہ اپنی الیکشن کیمپین میں کھنچوائے گا، نہ وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد کھنچوائے گا. چاہے وہ پریزیڈنٹ نہ بھی ہو، اس کو پتا ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے بعد چارجز ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں پکچر کھنچوائے گا. یہ صرف پاکستان سے آنے والے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آنے والوں سے کھنچوائے گا. اور یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. اس بات کو آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کے علاوہ جتنی بھی لیڈرشپ پاکستان کی اویلیبل ہے اس وقت، انکلوڈنگ نواز شریف، جس کو خیر میں ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو از اے کرمنل کروک. ان کسی میں بھی اتنی کوالٹی نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے ٹو نیگوشیٹ اینڈ ٹو ٹاک. اور یونائٹڈ نیشن کی جو سپیچ ہے شہباز شریف کی، اس نے تو اتنا مایوس کیا ہے کہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہا ہے. اس نے کمپلیٹلی کشمیر کے ایشو کو ایک طرف رکھ دیا. دنیا میں ہزار ایشو ہیں، ہزار ٹاپکس ہیں جن پہ اس بندے نے بات کرنی تھی، لیکن اس بندے نے کوئی بات نہیں کی ہے. اور اب یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پکچریں چھوڑنی شروع کی ہوئی ہیں. اس کو جو سوال کیا جاتا ہے انٹرویو میں کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن چاہ رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ہارمنی کی باتیں بتا رہا ان کو. او بھائی، جو تمہارا انٹرویو لے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ تم چور ہو، ان کو پتا ہے کہ تم ایک کرمنل ہو. یہ آپ الو کا پٹھا پاکستان کے عوام کو بنا سکتے ہیں، ان کو نہیں بنا سکتے. یہ لوگ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ کو کچھ مل نہیں رہا. اس کا ایک حل ہے، اس پاکستان کا بھی یہ حل نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک پکچر دیکھی حاجی صاحب کی. وہ جاپان کے فورن منسٹر کے ساتھ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، بڑے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے. ہی از ٹوٹلی گون. ہی لکس لائک اے سک پرسن. ایک بیمار شخص نظر آ رہا اس کے اندر. وہ ذہنی طور پہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. بھائی جان، اب اس ملک کو میں تو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک کے اوپر رحم کرے. اب یہ اس کو لے کے آئیں گے، اسحاق ڈار کو بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، اس سے پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دن رات اس کے پروگرام کو شو کر رہے ہیں، وہ اثر نہیں کرے گا. یار یہ جہل کے بچے پاگل ہیں. آپ ان کو یورپینز کو پاگل سمجھتے ہیں، آپ امریکنز کو پاگل سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے لینے کے لیے آئے ہیں اور 14 لاکھ روپیہ یومیہ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ لیموزین پہ جاتے ہیں، آپ کی کانفرنسز بڑے بڑے ہوٹلز میں ہو رہی ہیں، اور آپ لینے آئے ہیں قرضہ، اور آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے کھانے کو، اور آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں. یار آپ ان کو پاگل سمجھتے ہیں. دے آر پلئنگ ود یو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پلئنگ ود یو. پاکستان کے سلوشن کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب نئے الیکشن کروائے جائیں، اور کوئی حل نہیں ہے سوائے الیکشن کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.